بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، ساتھیوں اور عزیزوں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے دعا، والدین کی اپنے اولاد کے حق میں دعا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا بہترین مظہر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عین عبادت قرار دیا اور عبادت کا مقصد قرار دیا۔ والدین اپنے اولاد کے لیے دعا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اولاد نیک ہو۔ اسی طریقے سے آج ہم چند ایسے واقعات پیش کریں گے جو والدین نے اپنی اولاد کے لیے کری۔ بہت غور طلب بات ہے اور بہت ہی عقل کے گرہوں کو کھول کر اور پورے کانوں کو کھول کر سننے والی بات ہے۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، بلکہ یہ بات شریعت نے نہیں بتائی، بلکہ یہ بتایا کہ ماں کی گود میں آنے سے پہلے ہی بچے پر اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، ماں باپ کی نیکیوں کا اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر تو پہلے ہی سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ سنیے، اسلام نے پہلے ہی سے نشاندہی کر دی۔ چنانچہ حضرت نعمان ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے ثابت کو ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کر دیا اور کہا، اے امیر المومنین، میرے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرما دی۔ ثابت کو بیٹا ملا، اس نے اپنے والد کے نام پر اس کا نام نعمان رکھا۔ چنانچہ یہ بچہ نعمان بن ثابت بن نعمان جب یہ بڑا ہوا تو یہ اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنا۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ نے دعائیں کروائیں، اللہ والوں کے ہاتھ اڑ گئے، اللہ نے ان کو ہیرے موتی جیسے بیٹا عطا فرما دیا۔ تو یہ اس وقت سے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں، پہلے صدی جب مکمل ہوئی تو اس سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے، جس کا نام عبدالعزیز تھا۔ وہ ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے جن کا نام ابو حازم تھا۔ وہ بڑے اللہ والے تھے، یہ ان کی خدمت میں آتے جاتے، نیاز مندی سے بیٹھتے۔ چنانچہ ابو حازم نے ایک مرتبہ خوش ہو کر اپنی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا بچا ہوا ان کو بھی دے دیا کہ یہ آپ لے لیں۔ اس نے اس کو تبرک سمجھا کہ یہ اللہ والے کا بچا ہوا کھانا ہے، ویسے ہی مومن کے کھانے میں شفا ہوتی ہے۔ پھر ایک نیک بندے نے کھانا دیا، تحفہ دیا، یہ تو تبرک تھا۔ حضرت عبدالعزیز اس ٹکڑے کو لے کر اپنے گھر آئے۔ آپ سوچنے لگے میں کیا کروں؟ بیوی سے بھی مشورہ کیا، سوچا کہ اس کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اس نے نیت کر لی کہ میں اس کے 3 ٹکڑے کرتا ہوں، روزانہ روزہ رکھوں گا اور میں روزانہ اس روٹی کے ٹکڑے سے افطار کروں گا۔ یہ اس کا بہترین استعمال ہے۔ چنانچہ یہ ادب تھا، دل کے اندر نیکی تھی۔ چنانچہ اس نے 3 روزے رکھے۔ پہلا روزہ پہلے ٹکڑے سے افطار کیا، دوسرا روزہ دوسرے ٹکڑے سے افطار کیا، اور تیسرا روزہ تیسرے ٹکڑے سے افطار کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان تبرک کے صدقے طفیل جب تیسرا روزہ مکمل ہوا تو رات کو میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہوئے، اللہ نے اس رات میں اس کو برکت عطا فرما دی۔ ان کے یہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عمر رکھا۔ یہ عمر جب جوان ہوا تو اللہ نے اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی بنا دیا۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا الحمدللہ اسلام کا نظام نافذ کرا اور ایسی زندگی اور اس طریقے سے تمام مملکت کے جو ہے وہ نظام کو سنبھالا کہ خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو جناب علی ہے والدین کی دعاؤں کے اثرات کہ جب والدین دعا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کرواتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کے ایسے اولاد عطا فرماتا ہے جو الحمدللہ ان کے لیے ایسے اولاد عطا فرماتا ہے جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، ثواب جاریہ بھی بنتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد آپ نے دی ہے یا جو آپ ہمیں عطا فرمائیں گے وہ اولاد کو ہمارے لیے ثواب جاریہ فرما، صدقہ جاریہ فرما، ہمارا دست بازو بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، اور اس اولاد کو نیک و تقوی پرہیزگاری عطا فرما کہ یہ الحمدللہ ماں باپ کا اولاد پر حق ہے کہ وہ ان کو بہترین طریقے سے، دینی طریقے سے، تقوی والی زندگی والی تربیت عطا فرمائیں۔ تو اسی بات پر آج ہم اپنی ویڈیو کو تمام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ
ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ، روحانی سکون والے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.